بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے ایک اور سبق آموز سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی ہب سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس وقت رات کے 11 بجے کا ٹائم ہوگا۔ لائٹ حسب معمول نہیں تھی۔ میرے دونوں بیٹے 6 سالہ دانیال اور 4 سالہ جمال سو رہے تھے، جبکہ میری دونوں بڑی بچیاں دادی کے ساتھ برابر والے کمرے میں سو رہی تھی، کیونکہ بچے صبح اسکول کی وجہ سے جلدی سو جاتے تھے اور میں اپنے شوہر کے انتظار میں جاگتی رہتی تھی۔ ہاں، تو میں ذکر کر رہی تھی کہ میرے دونوں بیٹے سو رہے تھے کہ ایک دم میرا بیٹا دانیال ہڑبڑاتا اور روتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نہ جانے کس کو دیکھ رہا تھا، ہوش میں بالکل نہیں تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ دانیال، کیا ہوا بیٹا؟ سو جاؤ، میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا، جو نہ جانے کہاں جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا اور ڈرا اور سہما ہوا لگ رہا تھا، میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک روتے روتے بولا، ماما یہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا؟ یہ سنتے ہی میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ نہ جانے اسے کیا نظر آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور لٹا دیا۔ وہ فوراً ہی گہری نیند میں چلا گیا، جیسے اٹھا ہی نہ تھا۔ لیکن میری نیند اڑن چھو ہو چکی تھی، کیونکہ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ جب سے ہم اوپر شفٹ ہوئے تھے دانیال کبھی کبھار ڈر کے اٹھ جایا کرتا تھا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اس پر دم کر کے اس کو سلا دیا تھا، لیکن اب تو وہ مستقل ایک ہفتے سے برابر 10 سے 11 کے درمیان اٹھ کر بیٹھ جاتا اور پھر میرے دم کرنے پر چپ چاپ سو جایا کرتا تھا، جیسے آج ہوا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ تیمور بھی اب تک نہیں لوٹے تھے۔ میں نے فوراً ہی تیمور کو فون ملایا۔ تیمور نے بھی اسی وقت ریسیو کیا۔ تیمور کی آواز سنتے ہی میں رونے لگی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھی پریشان ہو گئے، ورنہ اس سے پہلے میں نے دانیال کے ڈر کے بارے میں جب بھی بتایا وہ ٹال گئے اور مجھے بھی یہی کہتے ہوئے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، بچے اکثر خواب میں ڈر جاتے ہیں، تم آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کرو۔ لیکن کب تک؟ میں نے تیمور سے کہا، پلیز اس کا کوئی حل سوچئے، یہ معمولی بات نہ سمجھیں۔ دانیال کے لیے کوئی ڈر سے بچاؤ کا تعویذ لے کر آئیں یا دانیال کو کسی اچھے بابا کو دکھائیں۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ کام آپ کو آج اور ابھی کرنا ہے۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر تیمور نے فون رکھ دیا۔ میں دانیال کو دیکھنے لگی، وہ بہت پرسکون سو رہا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے یاد ہے جب ہم جوہر ٹاؤن والے گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو ماموں سسر نے بتایا تھا کہ ان کے گھر میں جنات کی پوری فیملی رہتی ہے، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید انہوں نے مجھے ڈرانے کے لیے ایسا کہا، لیکن اب جب کہ یہ سب ہو رہا تھا تو کچھ شبہ ہو رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میں کیا کروں کہ تیمور کی کال آ گئی۔ وہ بولے، عائشہ، میں نے ابھی 1-2 لوگوں سے معلوم کیا ہے۔ ایک دوست نے مجھے حافظ صاحب کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ تھوڑا بہت علم بھی جانتے ہیں اور فی سبیل اللہ دم وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ میں ابھی انہی کے گھر جا رہا ہوں، ان کو لیتا آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تیمور نے مجھے تفصیل بتاتے ہوئے تسلی دی تو مجھے کچھ سکون ملا کہ اب دانیال بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد گیٹ بجا۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ لائٹ بھی آ چکی تھی۔ گیٹ ماموں نے کھول دیا تھا جو نیچے نانی ساس کے ساتھ رہتے تھے۔ تیمور گھر میں داخل ہو رہے تھے اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ میں جلدی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تیمور حافظ صاحب کو لے کر بیڈ روم میں چلے گئے جہاں دانیال سو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حافظ صاحب کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ وہ دھیمی آواز میں پڑھ رہے تھے، اس لیے میں سمجھ نہیں سکی۔ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی جھانک رہی تھی کہ کیا ہوتا ہے۔ حافظ صاحب نے کہا تھا کہ اگر جنات کا کچھ اثر ہوگا تو بچہ اٹھ بیٹھے گا، ورنہ نہیں، اور قاری صاحب کی تلاوت کرنے سے دانیال اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حافظ صاحب مسکرانے لگے۔ انہوں نے شفقت سے دانیال کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دوبارہ سلا دیا۔ وہ پھر سے پرسکون ہو کر سو گیا، جبکہ حافظ صاحب تیمور کو لے کر باہر چلے گئے۔ میں بیڈ روم میں گئی، دانیال سو رہا تھا۔ میں بے چینی سے تیمور کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تیمور جب واپس آئے تو مجھے زیادہ فکر مند نہیں لگے۔
میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو دھیرے دھیرے مجھے بتانے لگے ہمارے بیڈ روم میں ایک جنات کی فیملی رہتی ہے، ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے۔ یہ فیملی مسلمان ہے اور اچھی ہے۔ تم جانتی ہو کہ انہوں نے کبھی ہمیں پریشان نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ پھر تائیدی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے فوراً سر ہلا دیا تو وہ پھر بتانے لگے دراصل وہ بچہ تھوڑا شرارتی اور کھیل کود کا شوقین ہے۔ وہ ہمارے دانیال کو دوست بنانا چاہتا ہے، اسی لیے جب دانیال رات کو سوتا ہے تو وہ کھیلنے کے موڈ میں دانیال کے پاس آتا ہے اور اسے جگا دیتا ہے، جبکہ دانیال ڈر جاتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ صبح اٹھ کر دانیال سب کچھ بھول جاتا ہے اور اسے رات کا کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تیمور پوچھنے لگے تو میں نے بتایا کہ میں جب دانیال سے صبح پوچھتی ہوں کہ رات میں کیوں ڈر کر اٹھے تھے تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے، نہیں ماما میں تو رات میں نہیں اٹھا۔ تو میں خاموش ہو جاتی ہوں، لیکن میں بہت پریشان ہوں کہیں یہ بچہ ہمارے دانیال کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے ہولتے ہوئے کہا ارے نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ صرف کھیلنے کی غرض سے آتا ہے۔ بہرحال یہ حافظ صاحب نے دانیال کے پینے اور نہانے کے تعویذ دیے ہیں۔ یہ تعویذ پینے کے ہیں، یہ پینے کے پانی میں ملا دو، اور یہ تعویذ نہانے کے ہیں۔ دانیال کو ایک تعویذ روز پانی میں ڈال کر نہلانا ہوگا، اور ہاں یہ ایک تعویذ دانیال کے گلے میں موم جامع کر کے ڈالنا ہے۔ تم ذمہ داری سے صبح یہ سارے کام کر لینا اور پریشان مت ہونا۔ جب ہم انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو وہ بھی ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ بس یہ سمجھ لو اللہ کی یہ مخلوق ہے اور وہ بھی اس گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اب تم سکون سے سو جاؤ، اوکے؟ تیمور نے لمبی تقریر کے بعد کہا تو میں سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن میرے ذہن میں مختلف خیالات آ جا رہے تھے۔ پھر صبح اٹھ کر میں نے پینے کے پانی میں تعویذ ڈالا۔ بچے جب اسکول سے آئے تو میں نے دانیال کو تعویذ کے پانی سے نہلایا اور اس کے گلے میں تعویذ بھی ڈال دیا۔ سارا دن گزر گیا، پھر سے رات ہو گئی۔ میں اور تیمور دانیال کے لیے جاگتے رہے۔ 10 بجے کے بعد ہم چوکنے ہو گئے۔ تقریباً 11 بجے دانیال اٹھ بیٹھا اور روتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا۔ وہ نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہا تھا۔ تیمور اور میں تیار تھے۔ میں نے جلدی سے دانیال پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور اس کو پکڑ کر لٹا دیا تو وہ پرسکون ہو کر سو گیا، جیسے اٹھا ہی نہ تھا۔ میں پریشان نظروں سے تیمور کو دیکھنے لگی۔ تیمور نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے تسلی دی اور سونے لیٹ گئے اور مجھے بھی سونے کی تاکید کی۔ میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ ایک عجیب سا احساس تھا کہ ہمارے کمرے میں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور فیملی رہتی ہے، کہ وہ بھی جنات کی فیملی، اور ایک جن زادہ میرے بیٹے سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ یہ سب رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن میں اپنے خدا کی ذات سے مطمئن تھی کہ وہ کبھی میرے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ میں ہر نماز کے بعد بچوں پر دم کرتی تھی، شاید اسی لیے ہم سب محفوظ تھے۔ انہی سوچوں میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور دانیال ایک ویران سی جگہ پر ہیں، کہ 2 میاں بیوی اور ایک چھوٹا بچہ میرے سامنے آتے ہیں۔ بچہ تقریباً 1.5 سال کا ہے، باؤنسر میں لیٹا ہوا ہے۔ ان تینوں کا قد بھی چھوٹا ہے۔ بچہ اچانک اچھل کر باپ کے کاندھے پر بیٹھ جاتا ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں، اور پھر بچے کی ماں بڑے پیار سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے مجھے بتاتی ہے یہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ بہت شرارتی ہے، ہر وقت کھیلنا چاہتا ہے، لیکن ہم آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میری ایک دم آنکھ کھل گئی، گو کہ خواب ڈراؤنا نہیں تھا، لیکن میں دہل کر رہ گئی تھی۔ میں نے چاروں جانب نظر گھما کر دیکھا، سب بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے بچوں کے ماتھے پر پیار کیا تو بے حد سکون ملا۔ اللہ پاک نے ممتا بھی کیا چیز بنائی ہے۔ تکلیف بچے کو ہوتی ہے اور نیند ماں کی اڑ جاتی ہے۔ کاش بچے بھی بڑے ہو کر ماں باپ کا ایسا ہی احساس کریں، میں نے صدقے دل سے کہا اور مطمئن ہو کر لیٹ گئی۔ صبح فجر میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر اور بچوں کی سلامتی مانگی، جو کہ میرا معمول تھا۔ پھر بچوں پر دم کیا اور اسکول بھیجنے کی تیاری کرنے لگی۔ بچے حسب معمول اٹھے اور اسکول جانے کی تیاری کرنے لگے۔ پھر بچوں کے جانے کے بعد میں نے کچن وغیرہ سمیٹ کر تیمور کو اٹھایا۔ تیمور نے اٹھتے ہی پوچھا، بچے اسکول چلے گئے ہیں؟ جی۔ پھر میں مدعے پر آئی، تیمور میں نے خواب میں اس فیملی کو دیکھا جو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ تیمور چونکتے ہوئے بولے، اچھا کیا دیکھا؟ میں نے خواب ان کو سنا دیا تو تیمور مطمئن انداز میں گردن ہلانے لگے اور بولے،
میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم خواہ پریشان ہوتی ہو، اب تو مطمئن ہونا۔ جی لیکن تیمور وہ سب بہت خوبصورت تھے، چھوٹے قد کے تھے لیکن روشن چہرے والے تھے۔ اصل میں وہ تمہارے خواب میں اپنے اصل چہرے کے ساتھ تو نہیں آئے ہوں گے نا، ورنہ تم ڈر جاتی، اور وہ مسلمان ہیں اسی لیے ان کے چہرے روشن ہیں۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب جلدی جلدی ناشتہ وغیرہ بناؤ، میں تب تک نہا کر تیار ہو جاؤں، تیمور اٹھتے ہوئے بولے، اور میں مطمئن انداز میں کچن میں چل دی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ دانیال رات میں کبھی اٹھتا، میں دم کر کے دوبارہ سلا دیتی، وہ بے خبر سو جاتا اور صبح اسے کچھ یاد نہ ہوتا۔ میں دوپہر میں بچوں کو سلانے لیٹتی۔ چھوٹے جمال کی عادت تھی کہ میں جب تک اس کے پاس نہ لیٹ جاؤں وہ سوتا نہیں تھا، اور اب تک اس کی یہی عادت ہے۔ ہاں تو جمال کو میں سلا رہی تھی۔ سلانے کے بعد لاؤنج میں گئی تو دانیال اکیلا بیٹھا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یقیناً وہ بچہ بھی دانیال کے ساتھ کھیل رہا ہوگا۔ میں سارے کھلونے سمیٹ کر دانیال کو سلاتی، لیکن پھر لاؤنج میں آتی تو پھر کھلونے مجھے بکھرے ہوئے نظر آتے۔ میں پھر سمیٹ دیتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں حسب معمول صبح سویرے اٹھی، نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر باہر نکلی تو لاؤنج سے باہر کرسی پر نظر ٹھہر گئی۔ میں ہکا بکا کرسی کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہمارے پورشن میں 2 کمرے اور لاؤنج کے بعد ایک چھوٹی سی کھلی جگہ تھی جسے ہم رات میں ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے بطور صحن استعمال کرتے تھے۔ میں نے ایک چھوٹا سا پلنگ اور ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ پھر جب ڈینگی وغیرہ کا خطرہ پھیلا تو تیمور نے بچوں کی حفاظت کے خیال سے پورا کھلا حصہ نیٹ سے ڈھک دیا تھا۔ نیٹ کے اندر جو کرسی پڑی تھی اس پر تارکول پڑا تھا، نہ جانے یہ تارکول کہاں سے آ گیا تھا۔ 1 بجے تک اسی کرسی پر بیٹھ کر تیمور سے میں باتیں کر رہی تھی، اور جب تک میں سوئی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہیں قریب روڈ بھی کوئی نہیں بن رہا تھا، پھر آج یہ تارکول آیا کہاں سے؟ میں نے گھوم گھوم کر سب جگہ سے دیکھ لیا، لیکن یہ تارکول کا معمہ حل نہ ہوا۔ پھر بچے اٹھے، وہ بھی اسے عجوبے کی طرح دیکھنے لگے۔ ارے ماما یہ کیا چیز ہے؟ دانیال کو تجسس ہوا۔ تارکول ہے بیٹا، اسے چھوڑو، آپ تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ یہ کیا ہوتا ہے ماما؟ ارے بیٹا اس سے سڑک بنتی ہے جس پر گاڑیاں چلتی ہیں، میں نے بتایا۔ اچھا تو یہ ہمارے گھر میں کہاں سے آیا؟ دانیال جیسے پال کی کھال نکالنے پر تلا ہوا تھا، اور باقی سب بھی معلومات میں اضافے کے لیے گھیرا بنائے کھڑے تھے۔ بیٹا آ گیا ہوگا کہیں سے، کسی بچے نے کھیل کھیل میں ہمارے گھر میں پھینک دیا ہوگا۔ میں نے بچوں کو ٹالا۔ لیکن ماما کہاں سے؟ ہمارا گھر تو بالکل کورڈ ہے۔ میرے ذہن میں مچلتا ہوا سوال اب بچوں کی زبان پر تھا۔ میں کیا جواب دیتی؟ بڑی مشکل سے جان چھڑوائے۔ پھر بچوں کے اسکول چلے جانے کے بعد نیچے ماموں سے پوچھا، کیا آپ تارکول لائے ہیں گھر میں؟ تو وہ بولے، نہیں بیٹا میں کیوں لاؤں گا۔ اب تو میرا دماغ گھوم گیا۔ پھر میں نے اوپر بلا کر انہیں کرسی پر پڑا تارکول دکھایا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ پھر کہنے لگے، حیرت ہے یہ تارکول یہاں کیسے آیا، اور ہمارے گھر سے 2 سٹاپ دور سڑک تعمیر ہو رہی ہے، وہاں تک تو گلی کے بچے بھی نہیں جاتے ہوں گے۔ وہ حیرت میں ڈوبے نیچے چلے گئے، اور میں سمجھ گئی یہ ہو نہ ہو یہ بھی ہمارے گھر میں رہنے والے بچے کی کارستانی ہے۔ میں سر چھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ پھر 1 ہفتے تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ میں اور تیمور مطمئن تھے۔ پھر ایک رات میں بیڈ روم میں بچوں کو سلا رہی تھی، جبکہ تیمور لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں سیدھی کروٹ لے کر لیٹی تھی، بچے میری الٹی طرف تھے۔ اچانک میری آنکھ کھلی، مجھے لگا جیسے کوئی بچہ پیار سے میری گردن پر انگلیاں چلا رہا ہے۔ میں سمجھی جمال میرے پاس آ کر لیٹ گیا ہے۔ میں نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا۔ کمرے میں اس وقت جب جمال نے پیچھے سے مجھ پر اپنا پیر رکھا، میرا حلق تک خشک ہونے لگا۔ جمال اگر میرے پیچھے ہے تو میرے پاس کون بچہ لیٹا ہے؟ میں فوراً اٹھ بیٹھی تو اب وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے چیخ ماری۔ تیمور بھاگتے ہوئے آئے، آتے ہی لائٹ جلا دی۔ کیا ہوا؟ تیمور پوچھ رہے تھے، اور میری نظریں اسی جگہ ٹکی تھی جہاں ابھی کوئی بچہ تھا، لیکن اب وہ جگہ خالی تھی۔ دانیال اور جمال میرے پیچھے بدستور سو رہے تھے۔ تیمور، ابھی یہاں کوئی آیا تھا؟ کہاں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں، تمہارا وہم ہوگا۔ نہیں تیمور، میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ میری آنکھ اسی وجہ سے کھلی تھی کہ میری گردن پر مجھے کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے تھے۔ پھر میں نے اسے اپنے پاس لیٹے ہوئے بھی دیکھا۔ پہلے تو میں اسے جمال سمجھی، لیکن جمال تو میرے الٹے ہاتھ پر تھا۔
देखें अभी भी वो सो रहा है। मैं खौफ से रो पड़ी थी। किसी भी इंसान, ख़ास तौर पर औरत के लिए किसी भी गैर इंसानी मखलूक का देखना बहुत खौफ की अलामत है। हर चंद कि मैं जानती थी कि हमारे कमरे में हमारे साथ एक गैर इंसानी मखलूक भी रहती है, लेकिन वो कभी मेरे सामने नहीं आए थे तो मैं मुतमईन थी। लेकिन अब अपने सामने देखने के बाद मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया था। तैमूर ने मुझे तसल्ली दी। अरे आयशा, ये तुम एक बच्चे से डर गई। यकीनन वो तुम्हारे पास सोने आया होगा, लेकिन तुम डर गई तो इससे जाना पड़ गया। तैमूर हंसी में उड़ा रहे थे तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अभी अगर आपके पास वो आ जाता तो मैं पूछती। नहीं बई, मेरे पास क्यों आएगा? तुमसे दोस्ती है, तुम्हारे पास ही आएगा। अच्छा चलो सो जाओ, मैं सुबह हाफिज़ साहब से मशवरा करूँगा। फिर मैंने खुद पर और बच्चों पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया और सो गई। तावीज़ का फ़ायदा ये हुआ था कि दानियाल के डर के उठने में कमी आ गई थी और मैं पुरसुकून हो गई थी। फिर कुछ अरसे बाद हमने वो घर शिफ्ट कर लिया। हम दूसरी जगह चले गए तो तैमूर कहने लगे, यार मैं सोच रहा हूँ ज़रा घर का चक्कर लगा आऊँ। हम तो शिफ्ट हो गए थे, लेकिन नीचे के पोर्शन में नानी मामू रहते थे। उन्होंने वो घर नहीं छोड़ा था। मैंने कहा, हाँ ज़रूर जाएंगे, और ज़रा ऊपर के पोर्शन जो कि हमारा था उसमें भी चक्कर लगाते आप आइएगा। वहाँ अब क्या हालात हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। तैमूर ओके कहकर रवाना हो गए तो मैं घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद तैमूर वापस आए तो मैंने खैर खैरियत पूछी तो वो कहने लगे, आयशा, हमारे यहाँ चले आने से वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। कौन लोग? मैं हैरानगी से बोली। वो ही तुम्हारे पड़ोसी जिन्नात की फैमिली। मगर क्यों और आपको कैसे पता? मैं उलझ गई थी इनकी बातों से। तो वो कहने लगे, अरे भाई, मैं अभी घर गया था ना, तो नानी अम्मा और मामू बता रहे थे कि जिस दिन हम यहाँ आए हैं इसी दिन को बहुत शोर शराबे से नानी अम्मा की आंख खुल गई। ऊपर हमारे पोर्शन में कोई चीज़ें उठा उठा कर फेंक रहा था। नानी अम्मा आवाज़ सुनने और देखने को गई कि ये कैसा शोर है। अभी वो नीचे लाउंज में ही थी कि इनकी अलमारी के ऊपर रखा सारा सामान धड़ाधड़ खुद ब खुद नीचे गिर गया, जैसे किसी ने गुस्से में फेंका हो। नानी अम्मा और मामू हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। बहरहाल थोड़ी देर बाद सुकून हो गया। तैमूर ने मुझे तफसील बताई तो मैं हक्का बक्का रह गई। यकीनन वो हमारे यहाँ शिफ्ट होने पर नाराज़ हैं। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है? तैमूर बोले, मैं ऊपर के पोर्शन में जाकर बोल आया हूँ, यहाँ नानी अम्मा और मामू को तंग न किया जाए, बल्कि अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो मेरे साथ चलें। जहाँ मैं रहता हूँ आप लोग भी वहीं मेरे साथ रहें। आपका क्या ख्याल है, वो आए होंगे आपके साथ? मैंने हैरानगी से पूछा। हाँ तो क्या मज़ाहिका है, अगर वो आ भी जाएं तो इन्होंने हमें कभी नुकसान तो नहीं पहुंचाया, बल्कि बकौल हाफिज़ साहब के वो हमें फ़ायदा ही पहुंचाएंगे, क्योंकि वो हमसे ख़ुद दोस्ती करना चाहते हैं। तैमूर ठीक कह रहे थे। इन्होंने कभी हमें तंग नहीं किया, बल्कि शायद आइंदा वो कुछ फ़ायदा ही दे सकते थे। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। और फिर दूसरे दिन जब मैं दानियाल को स्कूल के लिए उठाने लगी तो दानियाल ने नींद में मुझसे कहा, मामा 3 लोग हमारे घर आ गए हैं। मैंने हैरानगी से इसे देखा तो समझ गई कि वो किसकी आमद की इत्तला दे रहा है। मैंने कहा, ठीक है बेटा, और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मैं तैयारी करने लगी। लेकिन फ़ौरन ही मेरे जहन में वो जिन्स आ गया जो कि मेरी गले में बाहें डालकर मेरे पास सोने के लिए आया था, और मैंने पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराते हुए दानियाल के सर पर बोसा दिया। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।